अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के करम से मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं कोई ना कोई इसमें से क्रिटिकल पॉइंट ढूंढूंगी, मतलब कोई तनकीदी पहलू ढूंढूंगी कि इस्लाम में क्या ऐसी बुराई है जो मैं आगे फैलाऊं, अपनी क्रिश्चियंस में बताऊं कि देखें इस्लाम तो इस लिहाज से काम कर रहा है। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो गलतियां ढूंढते 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 जो है ना वो इस्लाम की सच्चाई तक अल्लाह पाक ने मुझे पहुंचा दिया। तो मेरी ज़िंदगी भी मुश्किलें आई, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, विरासत में से हिस्सा कट गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो बहन हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले गैर मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी हैं। इनके इस्लाम में दाखिल होने की कहानी ये आपको बताएंगी कि क्यों इन्होंने इस्लाम कबूल किया, क्यों मुसलमान बनी। हत्ता के मुसलमान बनने के बाद इनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ आई कि उसको फेस करके ये रोती थी। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इनके दिल में इस तरह से घर कर गई थी कि इन्होंने कहा कि सारी दुनिया भी अगर मुझे अब परेशान करने पे उतर आएगी तो मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगी, ईमान को नहीं छोड़ूंगी। चलिए बहन से जानते हैं इनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगी कि क्यों, कब से इनके दिल में ईमान की मोहब्बत जागना शुरू हुई, कब जा कर के इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद इनका घर बार छूटा। इनके पिताजी की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, पैसा था, दौलत थी, सब छूट गई, रिश्तेदारी छूट गई। इनके जो दूसरे भाई बहन थे उनको प्रॉपर्टी मिली, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये मुसलमान हो गई, इस बिना पे सारे लोगों ने इनसे नाता तोड़ा और उसके बाद इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो गई। बहन अपनी ज़ुबान से आपको ज़िंदगी की पूरी कहानी बताएंगी। ये बहन आपको खुद बताएंगी कि क्यों इन्होंने इस्लाम में दाखिल हुई है। उससे पहले मैं आपको दो मोटी मोटी बातें इनके बारे में बताता चलूँ। ये औरत, ये बहन हमारी वो हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती थी। जिस फैमिली में ये रहती थी वहाँ तमाम ऐशो आशाइश की सारी चीज़ें मुहैया थी। उसके बावजूद दुनिया के ऐशो आराम को छोड़ करके इन्होंने इस्लाम कबूल किया और आज जिस रास्ते पर ये खड़ी हैं वहाँ आगे पीछे इनके कोई नहीं है, लेकिन वाहिद अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पकड़े हुए मजबूती से डटे हुए हैं अपने ईमान पर। तो चलिए शुरू करते हैं बहन की वीडियो और उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सुमेरा मंजूर है, मेरा साबका मज़हब ईसाईयत था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के करम से मुसलमान हो चुकी हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन MA MAd है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैंने आज से तकरीबन 5 साल पहले दिन इस्लाम कबूल किया है। और फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो फैमिली में ऐसे कोई दूसरा बंदा नहीं है जिसने इस्लाम कबूल किया हो। अलबत्ता मेरे दूर के जो रिलेटिव्स हैं, यानी मेरी भाभी के जो भाई हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। इसके अलावा और कोई बंदा जो है वो इस्लाम में नहीं आया। दिन इस्लाम कबूल करने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो इस दीन के अंदर इंसानियत जो सिखाई गई, जो हर तरह का तर्ज ज़िंदगी जो था इसके अंदर, एक एक बात, उठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बैठने का सलीका, चलने फिरने का तरीका, हर नहज पे दीन इस्लाम में रहनुमाई मौजूद थी। इवन के बेवा के लिए हकूक़ व फ़राइज़, उनके ख़वातीन के फ़राइज़ अलग थे, हकूक़ व फ़राइज़ मर्दों के अलग थे। हर तरह के मर्दों के लिए औरतों की ड्यूटीज़ डिफ़ाइन हुई थी। और जो शरीयत के जो मुख्तलिफ़ जो उनके अहकामात थे, जब मैंने उनको स्टडी किया और उनका मैंने तकाबले ध्यान की तरफ जब मैं गई, मैंने ईसाईयत को और यहूदियत को और इस्लाम तीनों को एक साथ इकट्ठा स्टडी किया, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि आखिर एक कोई ना कोई तो सच्चा रब मौजूद है ना, या तो ईसाईयत में है, या यहूदियत में है, या फिर इस्लाम में है। तो फिर अल्लाह के फजल करम से जब मैंने वो स्टडीज़ मुकम्मल की तो फिर एट द एंड ऑफ द पॉइंट मुझे यही बात समझ में आई कि बेशक अल्लाह ही वो ज़ात है जिससे कभी किसी दौर में कोई गलती नहीं हुई, और वाहिद किताब कुरान पाक है जिसमें कोई गलती मौजूद नहीं है। तो इसके अलावा जो था काबिल ध्यान की स्टडीज़ के अलावा मेरे टीचर्स जो थे माशाल्लाह, उन्होंने स्टडीज़ की इस्लाम की। तो वो कुरान क्लास एक चलती थी हमारे टीचर्स के लिए ना, स्पेशली हर फ्राइडे वाले दिन। तो उसमें मैं बस मरवतन बैठ जाती थी, ऐसे मेरा दिन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, क्योंकि उसके बाद टीचर्स मीटिंग होती थी। तो वो कुरान की जो एक क्लास थी उसको अटेंड करना जो है ना मेरा मशगला बन गया एक। लेकिन उसमें भी ये था कि मैं इस्लाम को जो क्लास थी वो ये समझ के नहीं अटेंड करती थी कि मैं कुछ गेन करूँगी। आई ऑलवेज थॉट कि मैं कोई ना कोई इसमें से क्रिटिकल पॉइंट ढूंढूंगी, मतलब कोई तनकीदी पहलू ढूंढूंगी कि इस्लाम में क्या ऐसी बुराई है
جو میں آگے پھیلاؤں، اپنی کرسچنز میں بتاؤں کہ دیکھیں اسلام تو اس لحاظ سے کام کر رہا ہے. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ غلطیاں ڈھونڈتے جو ہے نا وہ اسلام کی سچائی تک اللہ پاک نے مجھے پہنچا دیا، اور غلطیاں ڈھونڈنے کی بجائے میں حقیقت تک پہنچ گئی. جب میں کرسچن تھی تب بھی میں بہت زیادہ فعال تھی. مطلب میں جگہ جگہ پہ جیسے پمفلیٹس، آپ کو پتہ ہے کہ پمفلیٹس بھی چھپائے جاتے ہیں، اور کرسچنز کے لیے ڈفرینٹ طرح کے جو مطلب ان کے لیے بھی مختلف ایکٹیویٹیز رکھی جاتی ہیں نا کہ آپ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ نے اتنے بچوں کو یہ گیت سکھانے ہیں، یہ دعا کا ان کو میتھڈ سکھانا ہے، ان کے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھانا ہے. یہ کام ان سے کروایا جاتا تھا، اور میں بھی یہی کرتی تھی. میں وہاں پہ ایز اے لیڈر سمجھ لیں کام کرتی تھی. اپنے میرے جو فیملی تھی اس کے اندر میں اپنے جو ہمارے جتنے بھی چھوٹے بچے تھے ان میں ان کو ڈراماز کروانا، ان کو دعائیں سکھانا، گیت سکھانا، مطلب جو بھی کرسچنز میں عبادت کا طریقہ ہوتا تھا وہ کرواتی تھی. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دو بار جو مسلمان عالمین تھے ان سے بھی میری اس ٹاپک پہ بحث ہو گئی تھی. مطلب وہ لوگ کہتے تھے کہ مطلب پاسٹرز جو لوگ جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہوتے، تو میں ان سے بہت ہی کٹر انداز میں ان کو کہتی تھی کہ دیکھیں جو مولوی حضرات ہیں مجھے تو وہ بھی پسند نہیں ہیں. مطلب میں بجائے اس کے کہ میں ایک تنقیدی پہلو سے سوچتی کہ نہیں اسلام میں تو یہ ہے، میں ہمیشہ اسلام کے مخالف ہی کوئی بات کر جاتی تھی. یہ میرا طرز زندگی تھا، اور میں ہمیشہ ہی اسلام میں نقص ڈھونڈتی رہتی تھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اسلام کا جو سچائی تھی، جو حقیقت تھی، وہ مجھ پہ آشکارا کر دی، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئی. جب آپ کے دل میں اللہ پاک ایمان کی طاقت بھر دیتا ہے نا، پھر دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشکلیں آپ کو مشکل نہیں لگتی، وہ آپ کو آسانیاں لگتی ہیں. تو میری زندگی بھی مشکلیں آئیں، ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وراثت میں سے حصہ کٹ گیا، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، ہجرت کرنا پڑی. لیکن اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ آج میرا گھر بھی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں. الحمدللہ میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. اور باقی مسلمانوں کو بھی میں یہ مشورہ دوں گی کہ دیکھیں حضرت بلال حبشی تھے، کتنی مصیبتیں انہوں نے سہی، صحابہ نے کتنی غربت سہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کتنی تنگی سہی، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. تو آپ لوگ بھی سب سے میری یہ گزارش ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ مرنے تک آپ کی نوبت پہنچ جائے، آپ کی جان لبوں پہ آ جائے، لیکن کلمہ کبھی نہ چھوڑیں. اسلام قبول کرنے کے بعد جو ایک چیز مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک نے عورتوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے نا، جسے میں کہتی ہوں کہ کسی دوسرے دین نے یا کسی دوسرے مذہب نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا، وہ وہی چیز پردہ ہے. مطلب پردہ ایک ایسی چیز ہے جس نے عورت کو ہر لحاظ سے محفوظ بنا دیا ہے، غیر مردوں کی نظروں سے، ان کی مختلف حالات کی زندگی، ہر طرح سے عورت کو محفوظ کر دیا ہے. پردے کے بغیر تو عورت کی زندگی نہیں ہے. یہ میرا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پردے کے جسمانی نہیں، سائنسی نہیں، روحانی بہت سارے فائدے ہیں. اب جس طرح آج کل ایک بہت بڑی کمپین چلتی آ رہی ہے، یہ میں اسے بھی سازش ہی کہوں گی، کہہ لو خواتین نے بینرز اٹھائے ہیں، جی میرا جسم اور میری مرضی. بہت بڑی ایک تحریک ہے، ایک سازش ہے. تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ بہنوں یہ ایک ایسا خوبصورت گڑھا ہے جس کے جو بظاہر تو آپ کو خوبصورت لگتا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، ہم اپنی مرضی کریں، لیکن یہ گڑھا ہے، آپ اس کے اندر گرتی جائیں گی. اگر کوئی آپ کو زہر کو لڈو میں ڈال کے دے دے گا اور آپ کو بتا بھی دے گا کہ دیکھیں اس میں زہر ہے، کیا آپ کھا لیں گی؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، آپ کو پتہ ہے اس میں موت ہے. لیکن پردے کے بارے میں آپ کو خواتین کو اکثریت کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں ہماری ہی حفاظت ہے، ہماری ہی اس میں کہیں نہ کہیں بہتری ہے. پھر بھی وہ لوگ بے پردہ ہیں، تو میں ان کی بدقسمتی ان کو کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز اس طرف آئیں، آپ پردہ کریں. پردے کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے تو اللہ کے احکام کی پابندی کریں. یقین مانیے جو بندہ یا جو عورت صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک حکم بھی مانتی ہیں، اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ پردہ کریں گی تو پھر آپ اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں گی، آخرت کو بھی سنوار لیں گی. آپ پردہ نہیں کریں گی تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ چار مردوں، اپنے باپ کو بھی، بیٹے کو بھی، شوہر کو بھی، آپ ان سب کو دوزخ میں لے کے جائیں گی. تو خدا کا واسطہ، خدا را اپنی زندگی کو بھی بچائیے اور اپنی باقی لوگوں کی زندگیوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. جبری اسلام قبول کروانے کے معاملے میں تو صرف یہی کہوں گی کہ یہ ایک ایسا معاملہ جس پر نہ صرف
روز اول سے یہ اسلام پہ الزام تراشی ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جہاد تو چلتا رہے گا. یہ جہاد ہی ہے نا، اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش جو ہے یہ لوگ لے کے آتے رہتے ہیں. اب یہ نئی سازش ہے، میں تو اسے سازش کہوں گی، بہت بڑی سازش. ایک جھوٹ پہ مبنی، ایک جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز گھڑ لی ہے، جھوٹی بات گھڑ لی ہے. جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں میرے بارے میں. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جبرن دین اسلام قبول کروایا جاتا ہے، میں تو اس کو بالکل ایک غلط بات کہوں گی، ایک غیر قانونی بات کہوں گی، ایک مضحکہ خیز بات کہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دین میں کسی کو بھی مطلب جبر نہیں ہے کسی پر بھی، آپ چاہیں اختیار کریں. ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان کو اگر اللہ ہدایت دے دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین پر عمل کرنا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا، اور انہیں یہ بتانا کہ اسلام سونا ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں اور اس دنیا کی جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان میں اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت. تو امید کرتا ہوں دوستوں بہن کی ویڈیو دیکھ کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہوگا. میں بہت انسپائر ہوا ہوں ان سے، کیونکہ اس طرح کی عورت، اس طرح کی لڑکی جو ساری دنیا کی دولت اور عیش و عشائش کو چھوڑ کر کے اسلام پہ قبول کرتی ہے، وہ دنیا کے کسی لالچ سے نہیں کرتی. دنیا میں اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے اسلام قبول کرتی ہے. اور اس کا ایک کہتے ہیں نا توکل، اللہ پہ توکل ہوتا ہے. جو چیز چاہیے وہ اللہ دے گا. ان کی دنیائی زندگی بھی بہتر، ان کی آخرت بھی بہتر، ان کی برزخ کی جو زندگی ہے موت کے بعد ہونے والی ہے وہ بھی بہتر. ساری دنیا کی دولت انہوں نے سمجھ لو خرید لی اور جنت میں اپنا گھر بنا لیا. کیوں؟ ابھی میں نے کئی ساری ویڈیو دکھائی ہیں، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کسی کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے، کسی کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے. لیکن جو کامن بات رہی ہے سب کے اندر ایک یہی چیز رہی ہے کہ جس انسان نے بھی، جس بہن نے بھی اپنے ذہن پہ زور ڈالا، جس نے یہ سوچا کہ آخر ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ جو سارے لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کو کرانے والا کون ہے. یہ ایک پیڑ سے پھول نکل رہا ہے تو یہ اپنے آپ تو نہیں نکل رہا، ہر چیز کی ایک پروسیس ہوتی ہے نا. تو اس کو نکالنے والا کون ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ پوری پرکریا چلانے والا کون ہے؟ یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے. تو جو کچھ ذہن پہ زور ڈال کے، انٹرنیٹ کی مدد لے کر کے، آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ، یوٹیوب کی مدد لے کر کے سب کچھ سوچتا ہے، اسے صحیح راستہ مل جاتا ہے. فی الحال آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں. اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کر لینا. انشاءاللہ پھر ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک دعا میں یاد رکھنا. خدا حافظ. جے ہند، جے بھارت.